وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسول الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مل کے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آج کے اس 10 منٹ کی درس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بارے میں 10 منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہم اور آپ قرآن کھول دیتے ہیں، تلاوت کرنے کا ارادہ عزم کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سب مل کے بولو اعوذ. یہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد پھر جہاں تلاوت کرنی ہو ادھر ہی سے شروع کر دیتے. یہ تعوذ قرآن کی اول تلاوت میں جو مومن اعوذ باللہ پڑھتا ہے، یہ گویا کہ ایک قسم کا استئذان ہے، اجازت نامہ ہے. بھائی آپ کسی بڑے آدمی سے جب گفتگو کرنا چاہیں گے، اس سے پہلے اس سے گفتگو کرنے کی اجازت لیں گے یا ویسے ہی شروع کریں گے؟ اجازت لینا پڑے گی. یا آپ کسی شاہی دربار میں اس بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہیں گے تو استئذان، اجازت نامہ لینا پڑے گا، ضروری ہے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس بادشاہ کے کاخ میں، اس کے قصر میں، اس کے بڑے دفتر میں داخل ہونے کے لیے ایک اجازت نامہ ہے. پھر اس سے گفتگو کرنے کا بھی ایک اذن ہے، اجازت نامہ ہے. گویا کہ آپ اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا حکمت.
بیان کیجئے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی نے بڑے عالم تھے، بڑے مجتہد تھے، امام وقت و زمان تھے، آل رسول میں سے تھے۔ اس نے فرمایا کہ ہم اپنی عام گفتگو میں جو ہم بات کرتے ہیں، ہم فضول باتیں بکتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی خلاف بولتے رہتے ہیں، تو اس سے ہمارے زبان میں، منہ میں معنوی طور پر ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ غیبت کرنے سے بدبو پیدا ہو جاتا ہے۔ پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی مذمت سے بدبو پیدا ہو جاتا ہے منہ میں، زبان میں، لیکن وہ مجھے اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں، پھر اللہ کی قرآن کو پڑھتے ہیں، گویا کہ یہ ایک قسم کا خوشبو ہے، مسواک ہے، ایک قسم کی طہارت ہے، جس سے ہم اپنے بدن کو پاک کر کے پھر اللہ کی قرآن کی تلاوت شروع کرتے۔ اسی لیے سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے میرے بندو، جب تم میرے عظیم الشان کلام کو پڑھنا چاہو، میری قرآن کی تلاوت کرنا چاہو، تو اس سے پہلے اپنے منہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے خوشبودار بنا کے پھر میری قرآن کو تلاوت کر دو۔ بولو سبحان اللہ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اسی آیات سے علماء دلیل لیتے ہیں کہ بہترین صیغہ تعوذ کا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بہترین صیغہ، جمہور علماء اس پہ متفق ہیں۔ اسی اور طریقے سے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، اس طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور بھی صیغے علماء نے نقل کیے ہیں، لیکن بہترین جس پر اجماع و اتفاق ہے وہ یہی ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھو، اعوذ، زور سے پڑھو، اعوذ، تاکہ شیطان بھاگ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا سر، اس کا راز کیا ہے۔ بس پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن اگر آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، اعوذ باللہ، اس کے بہت سارے معنی علماء نے کیے ہیں۔ کسی نے کہا استعیذ باللہ، کسی نے کہا استجیر باللہ، 5-6 مفہوم معنی اعوذ کا علماء نے بیان کیا ہے۔ یا اللہ، میں تیرے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے پناہ میں لے لیجئے گا۔ یا اللہ، میں تیرے امان میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنے امان میں لے لیجئے۔
یا اللہ میں تیرے نگہداشت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا دشمن بڑا خطرناک ہے، وہ نظر بھی نہیں آتا، وہ عام اسلحہ سے بھی مارا نہیں جاتا۔ یا اللہ میں تیرے پناہ میں اس چھپے ہوئے بزدل دشمن جو شیطان ہے اس سے یا اللہ میں تیرے نگہداشت میں آنا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب انسان صدق دل سے، جامعہ کو مقتدیو سنو، اچھی طرح سن لو، صدق دل سے، اخلاص سے، یقین سے، ایمان سے کوئی مومن بندہ جب پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ رب العزت اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان 300 پردہ حجاب پیدا کرتا ہے۔ 300 حجابات بیچ میں آتے ہیں، وہ شخص شیطان کی زد میں، گرفت میں، شیطان کے تیر کے نشانے میں نہیں آتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص سے پڑھے، یقین سے پڑھے، ایمان سے پڑھے، کیونکہ میرا اور آپ کا دشمن شیطان، یہ شیطانہ سے ہے، بھگایا ہوا، محروم کیا ہوا اللہ کی رحمتوں سے۔ یہ لاٹھی سے نہیں ڈرتا، یہ آپ کے چرہ والا تپنگ سے نہیں ڈرتا، یہ آپ کے صاروخ و موشک کو، آپ کے کروز میزائل سے نہیں ڈرتا، یہ شیطان ڈرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈرتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اس سے ڈرتا ہے۔ ابا سعید نے شیطان کو خواب میں دیکھا، یہ بڑے ولی اللہ تھے، شیطان قریب آیا، ابا سعید کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، تو ابا سعید نے لاٹھی اٹھایا کہ میں شیطان کو مار دوں، یہ خواب کی بات ہے۔ شیطان نے کہا حضرت آپ کی اس لاٹھی کے لگنے سے نہ ہمیں کچھ ہوتا ہے، نہ ہم اس لاٹھی سے ڈرتے ہیں، ہم اس سے نہیں ڈرا کرتے، ہم آپ کی دل میں جو نور توحید ہے، جو نور معرفت ہے، جو نور ایمان ہے، جو نور تقوی آپ کے دل میں ہے، ہم اس تقوی کی شعاع سے، اس تقوی کی نور سے، اس تقوی کی لیٹ سے جل کر خاکستر تو ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے لاٹھی سے ہمیں کوئی ڈر ور، زور سے بولو۔ آج کل جو نکلی جن نکالنے والے روڈوں پہ بیٹھے ہوئے مولوی دکان کھولا ہوا ہے، وہ بیچاروں کو کوئی پاگل سے شخص کو لے جایا جاتا ہے ان کے ہاں، تو اتنے بیچارے کو مارتے ہیں، اتنے مارتے ہیں، اتنے مارتے ہیں۔ ارے بے وقوف، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اس کے اندر جن ہے، اس پر جن کا مس ہوا ہے، تو وہ جن تمہارے لاٹھی سے تو نہیں ڈرتا، تم اس بیچارے کی چمڑی کیوں اتار رہے ہو؟ تم اس کو قل اعوذ برب الفلق سے مار دو، اس کو قل اعوذ برب الناس سے مار دو، اس کو آیت الکرسی سے مار دو، اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے مار دو، اس کو لا حول ولا قوت سے جن کو مار دو، بس بڑا تسبیح گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں بڑے بڑے کنگن ہیں،
مہینے مہینے گزرتے ہیں، ایک ہی گندا جوڑے کے ساتھ گزارا کرتا ہے یہ صوفی صاحب جو بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بدبخت لوگ، بے علم لوگ، جاہل لوگ جو علماء کے مجلسوں میں نہیں جاتے ہیں، آخر میں انہی کے ہاتھوں میں چھڑ جاتے ہیں۔ پھر یہی ہوتا۔ وہ ایک مرتبہ یہاں گارڈن میں ایک تھا، کسی لڑکی کو بظاہر جن کی مشکل تھی، چند انٹک جنکش، یہ جنکش نہیں ہوتے ہیں، یہ جو ٹگ ملا ہوتا ہے، یہ دلکش ہوتا ہے، یہ زر کش ہوتا ہے، یہ پیسہ کش ہوتا ہے، یہ آپ کے جیب کو کش کش کے خالی کر دیتا ہے، یہ جنکش نہیں ہوتا، یہ جنکش ہوتے ہیں، عورتوں کو مارنے والے بیچاریوں۔ لیکن اس عورت کی سزا یہی ہے نا، اللہ کی عظیم قرآن کو چھوڑ دیا، عالم کو چھوڑ دیا، عامل کو چھوڑ دیا، اچھا صالح نیک، اور وہی روڈ پہ بیٹھا ہوا۔ جی ماشاءاللہ، آج کل تو گردوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو پہلے وہ ٹوکن لینا پڑتا ہے، پھر وہاں پہ آپریشن بھی کیا جاتا ہے۔ کیا ٹھگی مچا رکھا ہے تم لوگوں۔ بھائی شیطان میرے اور آپ کے لاٹھی سے بولو ڈرتا ہے، وہ کس سے ڈرتا ہے؟ زور سے بولو۔ قرآن سے ڈرتا ہے، اللہ کے نام سے ڈرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ڈرتا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے دوستو، تو یہ جو شیطان کا جو لفظ ہے نا، یہ بعد میں اس پر اللہ نے رکھا، پہلے اس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل یہ گھومتا تھا، جنت میں آزاد پھرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا رہتا تھا، بڑا اس کا نام تھا، بڑا چرچا تھا۔ لیکن جب اس نے اللہ کے ایک حکم کا انکار کر دیا، یہ عزازیل سے، نائل سے کیا بن گیا؟ شیطان۔ زور سے بولو۔ اور بڑا دشمن ہے تیرا۔ اے بنی آدم، اے بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کے اولاد، الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ میں رب تمہارا پیارا پروردگار ہوں، مجھے چھوڑ کے اس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ دوستی کرو گے؟ او ابن آدم، او ابن آدم شرم کرو، او ابن آدم، اس نے تیرے جد امجد کو عزت نہیں دی، یہ تیرا بھی دشمن ہے، قیامت تک یہ تیرا دشمن ہے۔ اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ شیطان کا معنی جانتے ہو؟ اللہ کے رحمتوں سے محروم کیا ہوا، لعنت کا سزاوار، اس کا نام ہے شیطان۔ اور آج کل جو ہے لوگوں نے ٹھکانے بنائے ہیں، اچھا خاصا فیس بھی وصول کر رہے ہیں، نام بھی ولایت کا اپنے اوپر لگا دیا، فلان شاہ صاحب، جی گھوڑے والی بابا، کبوتر والی بابا، چوہے والا بابا، انڈے والا بابا، بچہ دینے والا بابا۔ یہ جو بابائیں تم نے بنائے ہیں نا، یہ سب شیطان کے چھوٹے بھائی ہیں، کوئی بابا بابا نہیں، صرف لیبل لگا دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا، ارے کار شیطان میں کند نامش ولی، کار شیطان میں کند نامش ولی، گر ولی اینست لعنت بر ولی۔ کام دندہ سارا شیطان کا ہے، اور لیبل ولی کا لگا ہوا ہے۔
गेट पे फलान बाबा जी हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। क्या नामुमकिन को मुमकिन बना दिया? इसकी तू आंखें, इसका दिल तेरे 100 रुपया पर लगा हुआ है कि तेरे जेब से हजारी निकाले। ये वली नहीं है, ये नाम का वली है, असल में ये शैतान है। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों भाइयों, टाइम बहुत कम है, तो ये जो हम औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, मैं आखिरी एक नुक्ता बताऊंगा, और इस मौजू में अगर अल्लाह ने जिंदगी दी, मैं तफसील से अगले जुमा वो पूरी जो हदीस वारिद हुई है इस बारे में वो मैं बयान करूंगा। उसका एक झलक, अभी एक नुक्ता उस हदीस का अभी सुना के बस कर दूंगा। देखो, रमजान के महीने में आपने देखा था मस्जिद आलीशान, 6 सफ, 5 सफ, 4 सफ, कम से कम 3 सफ से कमतर तो नहीं होते थे। रमजान चले जाने के बाद जब हम यहां कहते हैं, तलबा तो नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जब तलबा आएंगे तो मस्जिद आखिर तक जगह नहीं होता, लेकिन शैतान ने रमजान खत्म होते ही हमारे कानों में, हमारे नाक में फूंक मारना शुरू कर दिया। फिर वही गफलत, फजर के नमाज, आप यहां आओ, देखो, हम कहते हैं भाई सफ़े बराबर करो, पहली सफ भी आधा नहीं होता। शैतान क्या काम करता है? शैतान, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं तफसील से अगले जुमा बयान करूंगा इस मौजू पे, बिमा लहा व मा अलैहा। फरमाते हैं कि एक दिन मलंग बाबा जी, सबसे बड़ा मलंग कौन है? शैतान। बोलो बोलो। सबसे नहीं, अल्लाह मलंग नहीं है बेटा, अल्लाह मलंग नहीं है, ये भी एक और मलंग निकला, समझ रहे हो? सबसे बड़ा मलंग शैतान है। अल्लाह तो अल्लाह है, वो कादिर मुतलक है, वो हय्य क़य्यूम है, वो शफा देने वाला है। मेरे बुजुर्ग ने अपने अंदाज में हमें जवाब दिया, तो इंशाल्लाह इसमें कोई हरज नहीं है। और बड़ा मलंग बैठा हुआ है शैतान मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बैठा हुआ। ये रिवायत हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब आया, देखा, अगले जुमे की जो इस मौजू पे मैं बयान करूंगा बड़ा जबरदस्त होगा, जल्दी आ जाना। तो नबी ने देखते ही पहचान लिया कि ये बड़ा मलंग बाबा आज मेरे मस्जिद के दरवाजे पे क्यों बैठा हुआ है, इसको क्या काम है? नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप बेईमान इब्लीस, तू यहां क्या करने आए हो? सुनो, अच्छी तरह सुनो। उसने कहा, हजरत मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि आज जाओ मेरे नबी की मस्जिद के दरवाजे पर मेरे नबी की आने का इंतजार करो, और मेरा नबी जो भी तुझसे सवाल करेंगे, मेरे नबी के हर सवाल का जवाब दे दो। मैं लाया गया हूं, खुद नहीं आया हूं। अच्छा ठीक है, फिर तो मेरा सबसे पहले सवाल तुमसे यह है शैतान, कि तुम मेरी उम्मत को नमाज पढ़ने क्यों नहीं देते? ओ जवानो, ओ जवानो, ओ नौजवानो, ओ घरों में बैठे हुए मेरे माओ बहनों, शॉपिंग के लिए तेरे पास वक्त है, घूमने के लिए तू वक्त निकालती हो, लेकिन नमाज के लिए तेरे पास कोई वक्त नहीं। कितनी अफसोस की बात है। नौजवान, तुझसे मैं कहता हूं, मेरे नबी का सवाल शैतान से और शैतान का जवाब सुन लेना। मैं वो लफ्ज पढ़ूंगा ताकि आपको जवाब सुनने में मजा आ जाए और आपके दिल में एहसास ज़ियान पैदा हो जाए।
کبھی کبھی آدمی کوئی چیز کھو دیتا ہے، دل کھٹکتی رہتی ہے، یار اتنا بڑا قیمتی چیز تھا کیوں گم ہو گیا، پریشان رہتا ہے، سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، خیال کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں احساس زیان۔ لیکن کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں بڑے بڑے چیز گما دیتے ہیں ہاتھ سے، زندگی سے، ان کو ان کے گم ہونے کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی درجہ غفلت ہے، انتہائی درجہ غفلت۔ اللہ اللہ، وہ آئے ناکامی متا یہ کاروان جاتا رہا، ہائے ناکامی متا یہ کاروان جاتا رہا، کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا۔ سالوں سال اللہ کے مسجد میں ایک دن بھی نہیں آتا، نہ عید میں ساتھ ہے، نہ جمعے کو ساتھ ہے، نہ عصر و مغرب و عشاء و فجر و صبح میں ساتھ ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اسی طریقہ عمر فرعون، قارون و حامان کی طرح گزر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ یہ انتہا درجہ بیکار انسان ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی نہیں آتا، کبھی کبھی کہتا ہے میں کتنا بد نصیب ہوں، لوگ مسجد جا رہے ہیں اور مسجد سے آ رہے ہیں، میں نے تو کبھی مسجد کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ کم از کم یہ کٹک دل میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کے اصلاح ہونے کا امکان ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، او بدبخت، لعین، ملعون شیطان، کہ میرے امت کو لم تمنع امتی عن الصلاة، امت کو نماز پڑھنے کیوں نہیں دیتا او ابلیس، شیطان۔ یہ سوال کس نے کیا؟ نہیں جواب دو گے؟ ناراض بیٹھے ہوئے ہو یا سوئے ہوئے ہو، جاگے ہوئے ہو؟ پھر سب ایک آواز میں جواب دو۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ بولو محمد الرسول اللہ۔ کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ بولو شیطان ابلیس سے۔ کس سے؟ شیطان ابلیس سے سوال ہو رہا ہے۔ اے شیطان، لم تمنع امتی عن الصلاة بالجماعہ، میرے امت کو جماعت کی نماز میں شرکت کرنے کیوں نہیں دیتے ہو، ان کے رکاوٹ بن جاتے ہو۔ اب میں نے چونکہ بات شیطان اعوذ کا ہے، میں ایک جھلک کی اس کا میں نے سنایا، اب شیطان کا جواب سنو۔ آپ کو کیوں مسجد آنے نہیں دیتا؟ کیوں نہیں دیتا؟ سوال یہ ہے۔ اب اس کا جواب خود شیطان کی زبان سے سنو۔ شیطان کہتے ہیں، قال یا محمد، اے محمد، سچی بات یہ ہے آج اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جو میرا آقا تجھ سے سوال کرے درست اور صحیح جواب دو، اس لیے آج میں تو ادھر ادھر پلٹ نہیں سکتا ہوں، مجھے ٹھیک سا جواب دینا پڑے گا۔ اے محمد الرسول اللہ، میں تیرے امت کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اس لیے رکاوٹ بن جاتا ہوں، اذا خرجت امتک الی الصلاۃ، جب تیری امت مسجد کے طرف قدم بڑھا کر جانے لگ جاتی ہے، تاخذنی الحمۃ الحارہ، مجھے ایک ایسی گرم بخار میرے بدن میں چڑھ جاتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ او نوجوانوں، تمہارے مسجد میں آنے سے شیطان کو کیا چڑھ جاتا ہے؟ زور سے بولو۔ اور جو مسجد نہیں آتے ہیں خود ان کو بخار چڑھ جاتی، جو مسجد کو آتے ہیں بخار ان سے جدا ہو کے کس پہ جاتا ہے؟ شیطان پر۔ اس کو نوٹ کرو، یاد کرو۔ یا رسول اللہ، اس لیے تیرے امت کے جوانوں کو میں مسجد میں آنے نہیں دیتا، اذا خرجت امتک الی الصلاۃ تاخذنی الحمى الحارہ، مجھے اتنا گرم بخار چڑھ جاتا ہے کہ میرا جسم ذوب ہو جاتا ہے، میں پانی پانی ہو جاتا ہوں، اور اس وقت تک بخار چڑھی ہوئی ہوتی ہے مجھ پر۔ شیطان نے کہا یہاں تک کہ تیرا وہ نوجوان امتی، تیرا بوڑھا امتی مسجد سے نکل جائے۔ اب مجھے بتاؤ، جماعت کی پابندی کرو گے یا نہیں کرو گے؟ زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، جماعت کی پابندی کرو گے یا نہیں کرو گے؟
شیطان پر بخار چڑھنے کا ٹیکا لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے؟ وہ اگر نہ تم نہیں لگاؤ گے تو ابلیس اپنا ٹیکا تم پر لگائے گا، پھر تو بخار تیری طرف آ جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کے انشاءاللہ اس موضوع میں اہم گفتگو اگلے جمعہ اگر اللہ نے زندگی دی کریں گے۔ وآخر دعوانا